شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ جیسے سدا بہار کول کے خالق ٹیپو سلطان کی شہادت کو آج 224 سال مکمل ہو چکے ہیں، جبکہ 2 صدیوں سے زائد عرصے کے دوران دنیا میں عروج و زوال کی لاتعداد داستانیں رقم ہوئی اور میسور سمیت ان گنت سلطنتوں کا آج نام و نشان تک باقی نہیں۔ اسی طرح کرسی سے اترتے ہی لوگوں نے پیار کی برسات کر دی۔ جناب سابق وزیر اعظم شہباز شریف پہ پورا لاہور چور چور کے نعروں سے گونج اٹھا۔ لاہوریوں نے چس کروا دی۔ شہباز شریف کی گاڑی روک کر گندی گالیوں سے تواضع کر دی۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، جیسے جیسے پٹواری کم ہوتے جائیں گے ان کی قیمت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ پہلے تھی بریانی، اب ہے ہونڈا 125، اگلے سال ملے گی مہران کار۔ یہ آوازیں اب ہمیشہ اس چور ٹبر کا پیچھا کریں گی، جہاں بھی جائیں گے چور چور۔ جب شہباز شریف ہے ہی چور تو چور چور کے ہی نعرے لگیں گے نا۔ توبہ توبہ، پیسے کی خاطر کتنا ذلیل ہوتے ہیں یہ، دنیا میں جہاں جائیں گے وہاں بے عزت ہوں گے انشاءاللہ۔ ایک اور ویڈیو آ گئی، شہباز شریف کو دیکھ کر چور کے نعرے اور گالیاں، اور آخر میں عوام کہہ رہی ہے یہ سب ملے ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی جلسوں پر پابندی کا آسان حل، نون لیگ کے جلسوں میں جا کر عمران خان کے حق میں نعرے لگاؤ۔ ایسے ہی عوام کو ان کو سبق سکھانا چاہیے، یہ جہاں جائیں ان پر لعنتوں کی بارش کریں۔ یہ قوم کے مجرم ہیں، ہمیں ان لٹیروں سے کسی صورت نہیں ڈرنا چاہیے۔ ان میں سے ہم کسی کو بھی کرسی پہ برداشت نہیں کریں گے۔ ان کو تو مار مار کے برکس بنا دینا چاہیے، اس چھوٹو کو عبرت کا نشان بنا دینا چاہیے۔ شہباز شریف کو پبلک پڑ گئی۔ سانحہ لاہور پارٹ 3، شہباز شریف کی گاڑی کے سامنے عمران خان زندہ باد کے نعرے، چھاگیو جوانوں۔ شہباز شریف کی سیکیورٹی منہ دیکھتی رہ گئی۔ جس طرح اس ملک کا شہباز شریف نے ستیہ ناش کیا، لوگوں نے اس کی گاڑی کا ستیہ ناش کر دیا۔ بہت اچھا کیا، یہ ٹبر پاکستان کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی پورے پاکستان کی عوام کو چاہیے پی ڈی ایم والوں کو ننگا کریں۔ یہ سب ان کے اپنے کرتوتوں سے ہوا ہے، کیونکہ بوٹ پالیش سے عہدے تو مل سکتے ہیں، عزت نہیں۔ انہوں نے لوگوں کی ماؤں بہنوں کی عزتوں سے کھیلا، سیاست سے یہ بات کرپشن پر لے کر گئے، اور پھر کرپشن بچانے کے لیے لوگوں کی ماؤں بہنوں کی عزتوں پر ہاتھ ڈال بیٹھے۔ اب پبلک ان کو معاف نہیں کرے گی، ابھی بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ۔ مگر شہباز شریف اتنا بے شرم ہے کہ چور چور کے نعرے لگانے والے ان لوگوں کو دیکھ کر ہاتھ ہلا ہلا کر اپنے سینے کے اوپر رکھ رہا ہوگا۔ کل میں نے اپنے حلقے کا دورہ کیا، کچھ لوگوں نے گاڑی روکی اور اپنے مسائل بیان کیے۔ شہباز شریف کا کانفیڈنس لیول، نکل باہر تیری پہنو۔ یہ کیا لوگ ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں؟ شہباز تو کہہ رہا تھا کہ لوگ اپنا مسئلہ بیان کرنے آئے تھے، یہ کون سے مسائل تھے؟ آخری بات نہیں سنی، کہتا ان کی عادت ہے بھاگنا۔ آخر لوگوں نے گاڑیاں روک کر اپنے مسائل بتائے۔ بے شرم دیا بچہ چورا۔ بھارت میں ایک شو آتا تھا، کپل شرما شو میں کردار ہوتا تھا ڈاکٹر مشہور گلاٹی، اس کو جب بھی مار پڑتی تو کہتا تھا یہ میرے فینس ہیں۔ یہی آج شہباز شریف نے ظاہر کیا۔ کل جن سے گالیاں پڑی ہیں آج کہہ رہا ہے وہ اپنے مسائل بیان کر رہے تھے۔ ساری کی ساری مسلم لیگ نون شہباز شریف کو بیچ بٹھا کے جوتے مارتے ہیں، جب لوگ کہتے ہیں شہباز شریف نے کچھ نہیں کیا سوائے ملک کا بیڑا گر کرنے کے، اور اب بڑا میاں آئے گا تو خوشحالی لائے گا، اور وہ ان کی اس خوش فہمی پر ڈیٹ بنا ہنس رہا ہوتا ہے۔ نون لیگ کو چاہیے عزت بچا کر لندن دفع ہو جائے۔ اتنا لوٹ کر کھا گئے، مگر کسی میں ہمت نہیں اتنے بڑے ہجوم میں کہ حملہ کرتے مارتے، بلٹ پروف گاڑی پر ڈنڈے کچھ تو۔ ایک عام چور کو تو ہجوم پولیس آنے سے پہلے ہی لہو لہان کر دیتی ہے، شاید بڑے چور کی عزت ہوتی ہے۔ ہمیں پوری امید ہے جس طرح کل لاہور میں شہباز شریف کا استقبال ہوا، نواز شریف کی پاکستان آمد پھر رول گئی ہے۔ خبر ہے کہ نواز شریف پھر بیماری کی جانب گامزن۔ 1 اکتوبر 2023 کی رپورٹ کے مطابق نواز شریف کو ابھی بھی سینے میں دل کے عارضے کے مسائل کا سامنا ہے۔ شوگر کے باعث نواز شریف کو لندن اور پاکستان میں فالو اپ کی ضرورت ہے۔ رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرا دی گئی۔ چلو چلو ایئرپورٹ چلو، جدو میاں آوے گا تے لگ پتا جاوے گا۔ میاں نو نعرے وجن گے، آوے ہی آوے۔ پٹواریو تاریخ نہ بھولنا، 32 اکتوبر۔ نواز شریف نے جب یہ کنڈیشن دیکھی ہوگی تو اس نے پاکستان آنے کا پروگرام کینسل کیا ہوگا۔ یہ لوگ عوام کا سامنا نہیں کر سکتے، ان لوگوں میں وہ جگرا نہیں ہے۔ اللہ پاک جس کو حق اور سچ کی راہ پہ لائے، ان کا یہی حال ہونا چاہیے تاکہ عوام میں نہ تو کوئی جلسہ کر سکے اور نہ ہی سڑکوں پر نکل سکیں۔ برا والا حال کر دینا چاہیے ان کا، یہ تو ہونا ہی تھا، یہ تو شروعات ہے۔ آگے دیکھیے گا ان پٹواریوں کا حال۔ ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے، جس کو قید کیا ہوا ہے وہ عوام میں آزاد ہے، جن کو آزاد چھوڑا ہوا ہے وہ عوام میں قید ہے۔ اگر ملک کا خیال آ گیا ہو تو لندن پلان والوں جاگ جاؤ، اب بھی وقت ہے۔ پر ملک کا خیال اسے ہوگا جو اس ملک میں رہنا چاہے گا۔ یہ سب لندن والے ہیں، یہ ان کی لوٹ گاہ ہے۔ عدالتوں میں اپیل کے مقررہ وقت سے ایک دن بھی اوپر ہو جائے تو مسئلہ بن جاتا، لیکن نواز شریف صاحب کو برسوں بعد بھی ریلیف مل جاتا ہے۔ میاں صاحب وکیل نہیں جج کرتے ہیں، ایسے ہی نہیں 139 نمبر مل جاتا، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ پہلی بات نواز شریف واپس نہیں آئیں گے کیونکہ ہواؤں کا رخ بدل چکا ہے، نیب کیسز کھل گئے ہیں۔ دوسرا، حفاظتی ضمانت نہیں مل سکتی کیونکہ نواز شریف ملزم نہیں مجرم ہے۔ حفاظتی ضمانت ملزم کو ملتی ہے، مجرم کو نہیں۔ جو سزا یافتہ ہو اور جیل میں قید ہو اور بیماری کا بہانہ بنا کے چند ہفتوں کے لیے باہر جائے اور 4 سال واپس نہ آئے۔ تیسرا، اگر وہ ضمانت لیے بغیر واپس آئے گا تو ہر شخص جو ان کو لینے جائے گا یا سہولت کاری کرے گا تو ہر اس شخص پر پناہ گیری والی دفعات کی FIR ہوگی۔
जो एक इश्तिहारी को पनाह देने पर होती है, उसके भाई शहबाज ने जामन के तौर पर मुजरिम नवाज की वापसी का एफिडेविट जमा कराया था, उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये सब कुछ तब होता है जब मुल्क में कानूनों, आइनों और अदालतें आजाद हों। पाकिस्तान में आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसकी लाठी उसकी बैंस। पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ को रैली की इजाजत नहीं दी जाती, दूसरी तरफ नून लीग वाले जलसेकारे हैं। क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? ये जो भी कर लें, बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान ही काफी होगा, और निशान तो होगा किसी का इबरत का और किसी का हमेशा जिंदा रहने का। इलेक्शन तो करवाओ और वो भी सबको लड़ने दिया जाए, ना गंजा जूतों का हार पहनकर वापस एवन फील्ड गया तो देखना, फिर निशान पूछना इबरत का, जिल्लत का। ये नवाज शरीफ और सुलतकारों की आंखें खोलने के लिए काफी होना चाहिए। जमीनी हकायक इनके लिए बहुत खतरनाक है। ये लोग अवाम में निकलने के काबिल नहीं और ताकतवर इनको हुक्मरान बनाना चाहते हैं। शहबाज शरीफ अपनी पराडों में बैठकर अवाम में गया तो अवाम के हत्थे चढ़ गया। इमरान खान को बख्तरबंद गाड़ी में ले जाया गया तो मनाजिर कुछ यूं थे कि लाख पाबंदियों और सख्तियों के बावजूद लोग हर गुजरने वाली गाड़ी पर फूल निछावर कर रहे थे कि किसी भी गाड़ी में कप्तान हो सकता है। बेशक अल्लाह जिसे इज्जत दे वो कैद में होकर भी आजाद है, और ये आजाद होकर भी घरों तक कैद रहेंगे इंशाल्लाह। अवाम इनको नहीं छोड़ेगी। किसी के हिस्से में अवाम से गालियां आ रही हैं, किसी के हक में अल्लाह का कलाम पढ़ा जा रहा है। अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। वातो इज्जो मंतशा वातो जिल्लो मंतशा, जिसके साथ हजारों माओ बहनों, बेटियों, बच्चों, बुजुर्गों, नौजवानों की दुआएं हों, रब उस शख्स को फतह जरूर देता है। मायूस होना छोड़ दें, क्योंकि जो दरवाजे जमीन वालों की तदबीरों से बंद होते हैं, उनसे बड़े दरवाजे आसमान वाले के फजलो करम से खुलते हैं। ऐसा कुछ नहीं जो मेरे रब से पुशीदा हो, और ऐसा कुछ भी नहीं जो उसके इख्तियार से बाहर हो। झूठ के इस नगर में, मकर के इस समंदर में हक की वो अलामत है, बात का कवि है वो। कप्तान तेरा मुंतजिर है पाकिस्तान, जिन्होंने मेरे मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, अब वही दोबारा दावा कर रहे हैं मुल्क संवारने का, क्योंकि मुल्क के कुछ हिस्से गिरवी रखने रह गए हैं और कुछ मुल्क का बेचना रहता है। नून लीग के इस प्रोपेगेंडे का भी एक जायजा ले लेते हैं। मियां नवाज शरीफ का वापिस आना क्यों जरूरी है? मुल्क में माशी तरक्की की रफ्तार तहरीक इंसाफ के दौर में सालाना 6% से ज्यादा थी, और शहबाज शरीफ दौर में मनफी यानी सुकड़ने की तरफ पलट गई। महंगाई की शरह में 3 गुना इजाफा हुआ। ये सब शहबाज हुकूमत की नालायकी और बद इंतजामी का नतीजा था। मिफ्ता ने डिफॉल्ट की सनसनी फैलाई और डार ने इस भयानक ख्वाब को अमली जामा पहनाने में कोई कसर ना छोड़ी। नून लीग ने जबर में भी अपना पूरा हिस्सा डाला। राना सना और मरियम नवाज ने पाकिस्तानी अवाम बशमूल बच्चों और अवाम पर जो इस दौर में जुल्म हुआ उसकी सरपरस्ती की। जबर को मुल्क में नॉर्मलाइज करने में नून लीग से वाबस्ता सहाफियों ने भी अपना पूरा हिस्सा डाला। इनके दौर में अवाम का जमहूरी हक तो छीन लिया गया। आइन के मुताबिक जो सूबाई इलेक्शन 90 रोज में होने थे वो इस NRO 2 ने ना होने दिए। जहाँ राना सना रोज अवाम को तड़ियां लगाता था और जुल्म करता था, तो दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ने तमाम मुल्क इस्टेब्लिशमेंट के हवाले कर दिया और रियासत में आम शहरी के वजूद का तस्वुर ही खत्म कर दिया। मरियम नवाज ने अपने रिवायती अंदाज में अदलिया पर गालम गलोच शुरू कर दी। हालांकि चीफ जस्टिस बंदयाल के समदी और समदन दोनों उस वक्त नून लीग के रुकने असेंबली थे। आज बिला वजह ही नहीं पूरी कौम इन दो खानदानों से नफरत करती। इन्होंने अवाम से इनकी माइशत, जमहूरियत, बोलने का हक, यहाँ तक की उम्मीद भी छीन ली। इस वक्त भी मुल्क में निगरान हुकूमतें नून लीग के लिए ही काम कर रही हैं। मियाँ साहब को जरूर वापस आना चाहिए और अवाम के आगे अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करना चाहिए। मियाँ जदों आएगा मियाँ नू लग पता जाएगा। इससे पहले भी बड़े मियाँ साहब बहुत बार वतन वापसी का इरादा जाहिर कर चुके हैं, लेकिन जब वापसी का वक्त करीब आता है तो मियाँ साहब के प्लेटलेट्स फिर से गिरना शुरू हो जाते हैं, और अब की बार तो प्लेटलेट्स के साथ शायद बड़े मियाँ साहब को कुर्बानी का बकरा भी बनाया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।